اچھا پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں, کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے, میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے, کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے, بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے, مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا, تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی, ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں, دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا ٹھیک ہے, وہ جواب صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ ٹیکنیکل جواب ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی, ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں, دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا, کوئی لبرل انٹی کی عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آگے چلو, دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں, ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام A, دوسری کا نام B, تیسری کا نام C, چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ, جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے, 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا, تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے. ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا, سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی, 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی, یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست.
इज इक्वल टू 0. ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं. ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं. और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है. ये तो नामुमकिन है. सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें. तो ये सवाल ही गलत है. सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना. 4 की क्यों दे रहे हो? इसका भी वही जवाब है जो अभी मैंने दिया. इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें. वजह क्या है? इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना. देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती. फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते. फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियां क्या है? एक है और सोकनों की टेंशन अलग. इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 था तुम कर लोगे. मेजॉरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको मार्केट में, है होगी नहीं. पैदा ही नहीं करूंगा इतनी में औरतें. अब क्यों समझ में नहीं आ? देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं. क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें हो उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख. अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है. फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी. होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती. हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता. समझते हो? 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द. दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां. बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता. भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हों? 50,000. बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का. ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं. आप गांव देहातों में जाओ अपने, अब औरतें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं पैदा. वजह उसकी है कि फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब जिसको 2 बेटे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बेटियों की लालच में बेटे की लालच में बेटियों की तादाद बढ़ाता है. तो ये डिसबैलेंस ग्रोथ रेशो इस वजह से हो गया कि अब लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं. वरना नेचुरली, खास तौर पे जब इस्लाम आया तो लड़कों का रेशो ज्यादा था, लड़कियों का रेशो कम. अब भी गांव देहात जहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं है, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं और लेडीज कम पैदा होती हैं. मर्द ज्यादा है वहां पे. अब आप मुझे एक बात बताओ, मर्द 25,000 और लेडीज कितनी? 25,000 लेडीज भी आमतौर पर ऐसे ही होता है, बराबर बराबर होता है. तो फिर कोई मर्द 4 या 2 भी नहीं कर सकेगा. समझते हो? लेकिन एक सोसाइटी है उसमें 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं. उस सोसाइटी में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मर्द को कह रहे 4 बीवियां रखो. क्या करो तुम? 4 बीवियां. तो इससे ये कभी भी नहीं होगा कि मर्द 4 कर लेगा, बल्कि मर्द में औरत की तलब बढ़ेगी. वो कोशिश करेगा कि पहली शादी भी जल्दी करे, फिर वो दूसरी की तलाश करेगा. अगर ये होता ना कि मर्द जब चाहता दूसरी बीवी मिल जाती, इस्लाम औरत को ये पाबंद करता कि जब कोई मर्द तुम्हारी तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो तुमने लाजमी कबूल करना है. फिर हम कहते हैं इस्लाम मर्दों की अय्याशी में इजाफा कर रहा है. इस्लाम ने औरत को पाबंद नहीं किया कि आप किसी की दूसरी बीवी बनो. इस्लाम कहता है आप अपने लिए इकलौता तलाश करो, आप जिसकी निकाह में कोई औरत ना हो. किसको तलाश करो आप?
بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہو ہو، یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے، میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں، 25,000 خواتین ہیں، جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا، مذہبی اسکالرز آئے، انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا، میں نے بیان کیا، دیکھو غیرت لاؤ، 4 شادیاں کرو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے، اٹھے، آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے، میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے، آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے، مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے، کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ، ان کے لیے بھی جب اس کا 4تھی شادی کا بھی رشتہ آئے، وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں، لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے 4تھی کا رشتہ آ جائے نا، وہ مخالفت کے باوجود اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا، وہ 4 پہ 4 کر لیں گے، جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے، مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے، اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا، جو بدصورت ہیں، نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے، کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا، کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو، کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے، جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی، تیسری پہ بھی راضی ہو گئی، 4تھی پہ بھی راضی ہو گئی. تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے، بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی، بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ، خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی، عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے، مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو، قابلیت ہو، بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے، تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم، عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا، آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4، وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. تو مکھنجو بھی 3، 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور